بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل HGC کریشن سلسلہ حسینی قادری سروری۔ ناظرین اکرام، آج ہم آپ کے لیے پھر سے ایک نئی ہسٹری ویڈیو لے کر آپ کی پیش خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین اکرام، ان ولی کی بارگاہ مقدس ملک ہندوستان، ریاست کرناٹک، شہر بنگلور میں موجود ہے۔ ناظرین، یہ وہ ولی ہیں جن کی بارگاہ مقدس سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ جو بھی سوالی سچے صدق دل کے ساتھ اس بارگاہ مقدس میں حاضر ہوتا ہے، اس کی ساری دلی مرادیں پوری ہوتی ہے اور ہر طرح کی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، ان ولی کا نام قطب بنگلور، شہنشاہ بنگلور، حضرت سیدنا توکل مستان شاہ سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ ناظرین، حضرت توکل مستان شاہ سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حالات زندگانی کے بارے میں بات کریں تو تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت توکل مستان شاہ سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملک ایران میں ایک اعلیٰ منصب کی وزارت کے عہدے پر فائز تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملک ایران میں گھوڑوں کے تاجر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھوڑوں کی تجارت فرمایا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے مرضی کے مطابق اس عہدے کو ٹھوکر مار کر پروردگار کے دین کے خاطر وہاں سے ہجرت فرماتے ہیں اور ملک ہندوستان میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ آپ کے دونوں بھائی بھی دین کے خاطر ہندوستان میں تشریف لے آتے ہیں۔ آپ کے بڑے بھائی کا نام حضرت مانک مستان شاہ سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے اور آپ کے چھوٹے بھائی کا نام حضرت خواجہ شاہ ٹیپو اولیاء چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے بھائی کی مزار شریف بنگلور میں موجود ہے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چھوٹے بھائی کی مزار شریف ریاست تمل ناڈو کے گاؤں آرکٹ میں موجود ہے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بھائیوں کے ساتھ جنوبی ہندوستان میں تشریف لاتے ہیں تو اس وقت نواب حیدر علی خان کا دور تھا۔ اس وقت نواب حیدر علی خان نے ایک قلعے کی تعمیر کا منصوبہ بنایا تو اس کے لیے مزدور طلب کرتے ہیں۔ ان مزدوروں میں آپ تینوں حضرات بھی موجود تھے۔ جب اس قلعے کی تعمیر کرنے کا کام شروع ہوا تو سارے مزدور پتھر کو سر پر اٹھا کر چلنے لگے۔ آپ تینوں حضرات بھی اسی طرح پتھر کو سر پر اٹھا کر چلنے لگے تو ان مزدوروں نے دیکھا کہ پتھر بجائے سر کے ہوا میں اڑ رہا تھا۔ آپ تینوں حضرات نے اپنی انگلیوں کے اشارے سے پتھر ہوا میں اڑا رکھا تھا۔ جب یہ بات قلعے دار کے پاس پہنچی تو وہ قلعے دار آپ تینوں حضرات کی بارگاہ مقدس میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ حضور، اب میں آپ تینوں سے اور کام نہیں کروا سکتا، آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے، میں آپ سے اور کام نہیں کروانا چاہتا۔ تو حضرت توکل مستان شاہ سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تم بھی ہماری طرح حکومت کے ملازم ہو، تم اپنا فرض انجام دے رہے ہو اور ہم اپنا فرض انجام دے رہے ہیں۔ اگر تم نے ہمیں بٹھا دیا تو اللہ بھی
हमें अपनी नौकरी से निकाल देगा। खिलेदार ने आपसे फिर पूछा कि हजरत आप कहाँ रहते हैं? तो आपने फरमाया कि खुदा की ज़मीन बहुत बड़ी है, लेकिन इंसान का असल मकाम कब्रिस्तान है। गोया आपने इशारा फरमाया कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने दोनों भाइयों के साथ कब्रिस्तान में रहते थे। जिस जगह हज़रत तवक्कुल मस्तान शाह सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मज़ार शरीफ मौजूद है, उसी जगह पहले कब्रिस्तान हुआ करता था। नाज़रीन इकराम, एक और मशहूर वाक़या जो आप तीनों हजरात के बारे में तारीख़ में हमें मिलता है कि जब आप तीनों हजरात किले के काम को पूरा कर देते तो आप फ़ौरन ही उधर से चले जाते थे। जब किलेदार मज़दूरों को उनके काम के पैसे अदा करते थे तो आप तीनों भाई वहाँ ना होते। इसी तरह एक दिन आप तीनों का पीछा करते हुए किलेदार देखते हैं कि आप तीनों भाई मस्जिद में दाखिल होते हैं और किलेदार भी थोड़ी देर बाद मस्जिद में दाखिल होते हैं और तीनों भाइयों को ढूंढने लगते हैं, मगर आप तीनों हजरात किलेदार को नहीं मिलते। आप तीनों हजरात की जगह किलेदार को इंसानी जिस्म के 3 हिस्से मिले, जो 2 कुत्ते उनकी हिफाजत के लिए पहरा दे रहे थे। इस मंजर को देखकर किलेदार को ये मालूम हुआ कि आप मामूली मजदूर नहीं हैं, आप तीनों हजरात अल्लाह के महबूब वली हैं। तो किलेदार मान से फ़ौरन ही निकलकर नवाब हैदर अली ख़ान के पास हाजिर होते हैं और ये सारा मामला बताते हैं। तो नवाब हैदर अली ख़ान आपकी बारगाह मुक़द्दस में हाजिर होते हैं और दुआ की दरख्वास्त करते हैं और आपकी खिदमत में तोहफ़े पेश करते हैं। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उन तोहफ़ों को कबूल नहीं फरमाया, बल्कि ये कहा कि जो ये मस्जिद तुम देख रहे हो, तुम इसे तामीर फरमाओ, यही हमारे लिए तोहफ़ा होगा। जब नवाब हैदर अली ख़ान ने इस हुक्म को सुनते हैं तो फ़ौरन ही उस मस्जिद की तामीर का काम शुरू करवा देते हैं। नाज़रीन इकराम, ये मस्जिद आ हज़रत दरगाह के आगे ही मौजूद है। इस मस्जिद का नाम मस्जिद हज़रत तवक्कुल मस्तान शाह सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। नाज़रीन इकराम, हज़रत तवक्कुल मस्तान शाह सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के छोटे भाई हज़रत ख्वाजा शाह टीपू औलिया चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल-मारूफ टीपू मस्तान औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने पीरों मुर्शिद के हुक्म से आप रियासत तमिलनाडु के गांव आरकट में तशरीफ़ लाते हैं और यहाँ क़याम फरमाकर दीन की तबलीग करते हैं। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार शरीफ भी आरकट में ही मौजूद है। नाज़रीन इकराम, हज़रत तवक्कुल मस्तान शाह सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को हज़रत सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से बे इंतहा मोहब्बत की। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह तारीख़ की निस्बत इन्हीं से जोड़ा करते थे और इनकी बारगाह मुक़द्दस में कसरत से हाज़री देते थे। नाज़रीन इकराम, हज़रत तवक्कुल मस्तान शाह सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बड़े भाई हज़रत मानिक मस्तान शाह सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप ही के साथ शहर बेंगलोर में ही रहें और यहीं पर अल्लाह के दीन की तबलीग फरमाई और उन भूले भटके हुए बंदों को
صراط المستقیم کا راستہ بتایا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار شریف بھی شہر بنگلور میں ہی موجود ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت توکل مستان شاہ سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کے بارے میں بات کریں تو اس وصال کا واقعہ حیران کرنے والا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی قبر کو اپنے ہاتھوں سے کھودا اور بنایا، اور وہی قریب میں رہنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال اسی حالت میں ہوا جس حالت میں آپ روزانہ بیٹھ کر ریاضت کیا کرتے تھے۔ جس وقت آپ کا وصال ہوا تو آپ کے پاس کوئی نہ تھا۔ آپ کے قیام گاہ کے سامنے مسجد تھی۔ ہاں ناظرین، یہ وہی مسجد ہے جہاں پر آپ تینوں حضرات عبادت کیا کرتے تھے۔ جب لوگ نماز کے لیے آتے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھ کر آپس میں کہتے کہ حضرت اپنی ریاضت میں مشغول ہیں، اور اسی حالت میں 3 روز گزر گئے اور آپ کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ اسی طرح بیٹھے اپنی ریاضت میں مشغول ہیں۔ لوگ آپ کے قریب پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کا وصال ہو چکا ہے، تو لوگوں نے آپ کو اسی جگہ تدفین کیا جس جگہ پر آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر تعمیر فرمائی۔ آپ کا مزار شریف آج بھی اسی جگہ موجود ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت توکل مستان شاہ سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس شریف ہر سال سفر کی 19، 20، 21 کی چاند کی تاریخ کو سارے بنگلور میں دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تھی حضرت توکل مستان شاہ سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اور آپ کے دونوں بھائیوں کی ہسٹری اور مختصر حالات زندگانی۔ ناظرین اکرام، یہ بڑا ہی پرسکون اور نورانی دربار ہے۔ اس در پر آپ سچے صدقِ دل کے ساتھ ایک مرتبہ ضرور حاضری دے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی ساری دلی تمناؤں اور مرادوں کو پورا فرما دے گا ان بزرگ کے صدقے اور وسیلے میں۔ ناظرین اکرام، یہ ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی شان۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل HGC کریشنز سلسلہ حسینی قادری سروری کو سبسکرائب کریں، آل نوٹیفیکیشن بٹن کو بھی دبا دیں۔ جب کبھی بھی ہماری نئی ویڈیو آئے تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت کے ساتھ اپنے دوست، اپنے احباب، اپنے رشتہ داروں میں شیئر کریں۔ انشاءاللہ اللہ عز و جل آپ کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائیں گے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ مقدس میں بس یہی دعا ہے کہ اے پروردگار، تیرے محبوب ولی کی شان میں کہنے سننے میں جانے انجانے سے غلطی کوتاہی چھوٹ ہو چکی ہو، اسے معاف فرما کر ہماری دلی جائز تمنا اور مرادوں کو تیرے محبوب ولی کے صدقے اور وسیلے میں پورا فرما۔ آمین آمین آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ واتوب الیہ۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔